السلام علیکم دوستو، ناول عشق ایک تمنا قسط نمبر 23، رائٹر مومنہ شاہ۔ شعلہ کے خیالات کے پردوں پہ وہ رات پوری آب و تاب سے لہرائی تھی۔ جس رات اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میر عالم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کیا تھا۔ رات کے نصف پہر میں شعلہ ڈر کر اٹھی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے مکمل زرد پڑ چکا تھا۔ میر عالم بھی اس کی چیپ پہ اٹھے تھے۔ اس کے گالوں پہ ہاتھ دھر کر انہوں نے اسے نرمی سے تکا تھا۔ کیا ہوا؟ ان کی نرم سی آواز جب شعلہ کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ خوف کے زیر اثر میر عالم کے گرد اپنے بازو حمایل کر گئی تھی۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا، وہ گہری سانس لیتی سہمے ہوئے لہجہ میں گویا ہوئی۔ ارس ہو کے خواب ہی تھا۔ میر عالم نے اسے مزید خود سے قریب کیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شعلہ نے میر عالم کا کالر اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ پہلی بار تمہیں اس قدر خوف زدہ دیکھ رہا ہوں۔ ایسا کیا دیکھ لیا خواب میں؟ میر عالم نے اس کے پیشانے پہ بکھرے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑسا تھا۔ کچھ نہیں، وہ گہری سانس بھرتے ہوئے گویا ہوئی۔ میر عالم نے دھیرے سے اسے بستر پہ واپس لٹایا تھا۔ شعلہ خوفزدہ سی اس کی گرفت میں مزید سمٹی تھی۔ میر عالم کا دل اس کی قربت میں ادھم مچا گیا تھا۔ شعلہ مزید اس میں سمٹتی میر عالم کا کڑا امتحان لے رہی تھی۔ میر عالم کے حلق میں ایک گٹھلی سے ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں جو شعلہ کے گرد بندھے تھے اب وہ دھیرے دھیرے اس کے گرد سرکنے لگے تھے۔ شعلہ جو خوفزدہ سی تھی اس کی حرکت پہ یکدم ہوش میں آئی تھی اور خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ میر نے بہکی خمار آلود نظروں سے اسے تکا تھا۔ شعلہ کے گال یکدم تپ اٹھے تھے۔ میں بے خواب بہت برا دیکھا۔ شعلہ نے اٹک کر کا عالم کا دھیان بٹانے کا اسے کوئی اور طریقہ نہ دکھا تو وہ خواب کے بارے میں بتانے لگے۔ ایک موقع تو دو، پھر اس زندگی میں کبھی برے خواب نہیں آنے دوں گا۔ چاہت، محبت، خلوص سب ہمیشہ تمہارے گرد طواف کریں گے۔ میری بے رنگ زندگی میں تم کسی بہار کی مانند ہو شعلہ۔ نام تو تمہارا شعلہ، پر میرے لیے تم شبنم ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ شبنم سدا یوں ہی مجھ پہ برستی رہے۔ اظہار کے زیادہ طریقے نہیں آتے مجھے، بلکہ سچ کہوں تو یہ کام میرے لیے کافی مشکل ہے، پر پھر بھی میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے تم سے محبت ہوگی۔ تمہارے گنڈوں والے انداز، تمہارے ایک نرمہ لڑکی والے انداز، خواہ کہ تم اور تم سے جڑی ہر چیز سے عشق ہے مجھے۔ تم بہت اچھی لگنے لگی ہو مجھے۔ میرے عالم کے اظہار محبت پہ شعلہ کی کئی لمحوں تک اسے بے خودی کے عالم میں تکتی رہی۔ عالم نے خمار ہوتی نظروں سے اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ شعلہ اس کی نظروں کی تپش خود پہ محسوس کر کے ہوش میں آئی تھی۔ رات بہت ہو گئی ہے، سو جائیے۔ شعلہ نے اٹک کر کہا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ دل ڈھول کی مانند کانوں میں بج رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے دل پہ جا پڑا تھا۔ اس کا دل جیسے ناچ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہوئی، کہیں اس کے دل کی یہ سرکشی میر عالم سن نہ لے۔ ہاں، رات تو واقعی بہت ہو گئی۔ ان کا لہجہ اب بھی خمار آلود تھا۔ شعلہ تھوک نگلتی لیٹی تھی۔ میر عالم بھی اس کے برابر میں ہی لیٹے تھے، پر آج انہوں نے کوئی تکیوں کی دیوار نہیں لگائی تھی۔ آج یہ کام شعلہ نے کیا تھا۔ اس کی اس تدبیر پہ میر عالم دلکشی سے مسکرائے تھے۔ اگر میں بے قابو ہو گیا تو یہ تکیوں کی باڑ مجھے روک نہیں پائے گی۔ میر عالم کے بھاری لہجے میں کہی بات شعلہ کا دل سرکا گئی تھی۔ شعلہ نے سہمی ہوئی نظر سے اسے تکا اور کمفرٹر سار تک تان گئی۔ میر عالم کمفرٹر میں چھپے اس کے وجود کو دیکھتا رہا۔ شعلہ کو اس کی نظروں کی تپش اب بھی خود پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چڑھ کر کمفرٹر اپنے چہرے پہ سے ہٹایا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میرا مسئلہ اگر تمہیں بتا رہا تو تم ناراض ہو جاؤ گے۔ اس کی زبانی بات پہ شعلہ کے گال دہک اٹھے تھے۔ شرم کرو، اپنی عمر کاہی کی ذرا خیال کر لو۔ شعلہ نے تھوک نکل کر کہا۔ شرم کی بلا کیا بات؟ ہاں، اور عمر بڑی ہے تو کیا ہوا؟ دل نہیں ہے میرے پاس؟ کیا میرے کوئی جذبات نہیں؟ میر عالم اس کے قریب ہوتا اس کے چہرے پہ جھکا تھا۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ میر عالم نے اپنا چہرہ اس کے گال پہ سہلایا۔ آنکھیں موند کر وہ اس کی خوشبو کو اپنے جسم و جان میں جیسے اتار دینا چاہتا تھا۔ شعلہ نے اس کی قربت کے زیر اثر اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ شعلہ، تم کیا ہو، کون ہو؟ مجھے کچھ نہیں پتا، مگر اتنا پتا ہے کہ تمہارے بغیر جینا ممکن نہیں۔ اس کی بند آنکھوں کو بے خودی کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ شعلہ نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں تو میر عالم کی جادو میں جکڑتی آنکھوں سے اس کی آنکھیں ٹکرائی تھیں۔ کئی لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے یک ٹوک دیکھتے رہے۔ لمحے ریت کی مانند سرک رہے تھے، پر وہ ایک دوسرے کو دیکھنے میں گم تھے۔ میر بے خودی کے عالم میں اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ شعلہ بھی آنکھیں مندے دھیرے سے اپنے ہاتھ میر عالم کے گالوں پہ دھر گئی تھی۔ لمحے بیتتے جا رہے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ میر عالم نے اس کے لبوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے اپنے ہونٹ اس کے سرخ رخسار پہ دھرے تھے۔ میر عالم کی انگلیاں اس کے چہرے سے سرکتی اس کی گردن پہ آئی تھیں۔ شعلہ آنکھیں مندے اپنی بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو، وہ اس کے کان کے لو پہ لب رکھتا بڑبڑایا تھا۔ شعلہ اس کے لمس پہ مزید سمٹی تھی۔ میر عالم کے دہکتے لب شعلہ کے بدن کو چھوتے اس کے دل کے تار چھیڑ گرائے تھے۔
बीतती रात के संग वो दोनों एक दूसरे में डूब गए थे। शोला उसकी बाहों में कैद अपना आप उसके सुपुर्द कर गई थी। नाज़नीन लगी मुस्तफ़ा के कमरे की सफाई कर रही थी। ये सब तो उसके लिए रोज़ का मामूल हो गया था। मुस्तफ़ा के दफ्तर निकलती उसके कमरे की सफाई करने आ जाया करती थी। मीर आलम के एक्सीडेंट के बाद मुस्तफ़ा ने अपने और आलम के पैसे मिलाकर एक फ्रोज़न फूड्स की कंपनी स्टार्ट की थी जो बहुत अच्छी चल रही थी। मुस्तफ़ा अक्सर वहीं बिजी रहता। अब नाज़नीन की मसरूफियात भी बदल चुकी थी। दोस्तों के साथ आना जाना सब ख़त्म हो चुका था। रोज़ रोज़ शॉपिंग करना भी वो काब का छोड़ चुकी थी। अब तो उसे महीने हो गए थे शॉपिंग की। मीर आलम के कौमे में जाने के बाद उन लोगों ने वो वाला घर भी शिफ्ट कर दिया था। ये घर शहर के करीब था क्योंकि मीर आलम की तबीयत की कोई खबर नहीं होती थी कि उसे कब डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए मुस्तफ़ा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। घर तो ये भी खूबसूरत था पर इतना बड़ा ना था जितना उनका वो वाला घर बड़ा था। घर छोटा हुआ तो मुलाजमीन भी कम कर दिए क्योंकि ज़्यादा मुलाजमीन की इस घर में ज़रूरत नहीं थी और कुछ मुलाजमीन को नाज़नीन ने खुद निकाल दिया था क्योंकि वो फ़ारिग नहीं बैठना चाहती थी। वो ख़ुद को मसरूफ़ रखना चाहती थी। वो नाज़नीन जिसे खाने की अलिफ का भी पता ना था, वो इस कुछ अरसा में अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। उसके लिबास में भी बहुत तब्दीली आई थी। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि नाज़नीन सर से लेकर पैर तक बदल चुकी थी। इसमें आई ये तब्दीलियाँ हर कोई देख रहा था और उसे सराह रहा था। सिवाय मुस्तफ़ा के नाज़नीन को किसी की तारीफ़ नहीं चाहिए थी। उसे महज मुस्तफ़ा की तारीफ़ चाहिए थी। वो चाहती थी कि उसका शौहर उसकी तारीफ़ करे, उसे सराहे, उससे प्यार करे। पर शायद ये सब नाज़नीन की ज़िंदगी में ख्वाब ही बनकर रह गया था। मुस्तफ़ा की सफ़ेद शर्ट जो बेड पे पड़ी थी, नाज़नीन ने वो उठाई तो उसका दिल धक से रह गया। मुस्तफ़ा की शर्ट पे लिपस्टिक के निशान थे। उसने कप कपाते हाथों समेत उस शर्ट को संभाल कर रखा। आंखों से आंसू तवातर से बहने लगे थे। अपने आप को संभालती वो मुस्तफ़ा के कमरे से निकली और फिर पूरा दिन वो कुछ ना कर सकी। सदमा था कि बहुत गहरा था, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो मगरिब होने को आ गई थी। वो इस तरह कमरे में बंद पड़ी थी। रात के 9 बजे के करीब बाहर से मुस्तफ़ा की आवाज़ें आना शुरू हुई थी। वो किसी बर्फ़ के मुजस्मे की मानद उठी थी। बाहर आई तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा था। वो कदम कदम चलती उसके सर पे आकर खड़ी हुई थी। मुस्तफ़ा ने उसे एक नज़र देखा। आपका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है? उसने हर एहसास से आरी लहजे में पूछा। वाट? मुस्तफ़ा ने उसे ना समझता कहा, ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया। उसने बिखरे लहजा में कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या पता चल गया तुम्हें? मुस्तफ़ा खाना छोड़कर उलझे हुए लहजे में मुस्तफसर हुआ। सब समझ आ जाएगी सब। वो तैश के आलम में कहती मुस्तफ़ा की कलाई थाम गई थी। मुस्तफ़ा ने पहले अपनी कलाई और फिर उसे देखा। वो न जाने क्यों उसके साथ उठ खड़ा हुआ था। वो उसे अपने साथ लिए उसके कमरे में लाई थी और उसकी कलाई को एक झटके से छोड़ा था। मुस्तफ़ा अपने जिबड़े भींज कर रह गया था। वो बाजू बांध कर खड़ा हो गया। नाज़नीन उसकी अलमारी से शर्ट निकाल कर लाई और सीधे उसके मुंह पे मारी। मुस्तफ़ा ने शर्ट देखी। शर्ट के कंधों के पास लिपस्टिक के निशान थे। मुस्तफ़ा ने शर्ट बेड पे फेंकी और कंधे उचका। ये कोई सबूत नहीं। मुस्तफ़ा ने कंधे उचका कर कहा, ये तुम्हारी शर्ट पे किसी लड़के की लिपस्टिक का निशान है, तुम कह रहे हो ये कोई सबूत नहीं? नाज़नीन को उसके ढीठ पने पे जीभ भर करता हुआ है। हाँ जी, ये कोई सबूत नहीं इस बात का कि मेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वो अपनी बात पे सटिल रहा। झूठ मत बोलो, तुम कल रात बहुत देर से आए थे। मुस्तफ़ा तुम्हारा अफेयर चल रहा है, वो चिल्लाई थी। चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। वो इससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाया था। मुस्तफ़ा प्लीज़ सच बता दो। वो हार मानकर सिसकी थी। मुस्तफ़ा ने बिगड़े तैवल ली उसकी जानब से रुख मुड़ा था और तमस्कुर से हंसा था। जब तुम ये मान चुकी हो कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं मेरे कुछ भी कहने का। तुमने हमेशा यही कहा है, हमेशा मुझ पे इल्ज़ाम ही लगाया। अब तो मुझे आदत सी हो गई है। तुम्हारा ये इल्ज़ाम भी कबूल है। मुस्तफ़ा ने सर्द लहजा में कहा। नाज़नीन की आंखों में आंसू अटके थे। उसने नफ़ी में सारे लाया। इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं तो चाहती हूँ कि तुम कहो कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ। वो रोते हुए उसके करीब आई थी। मुझे कोई सफाई नहीं देनी, सारी ज़िंदगी मैं तुम्हें सफाइयाँ नहीं दे सकता। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा होता, यकीन होता तो कभी ये नौबत ना आती। मुस्तफ़ा उसकी साइड से होकर निकलने लगा था जब नाज़नीन ने उसका हाथ थामा। तुम इस बात का इल्ज़ाम मुझे नहीं दे सकते मुस्तफ़ा। तुमने कभी मुझे इस काबिल समझा कि मैं तुम पे यकीन कर सकूं, तुम पे भरोसा कर सकूं? नहीं, तुमने ऐसा कभी नहीं किया। तुम्हें कभी मेरा यकीन, मेरा भरोसा जीतने की ख्वाहिश ही नहीं हुई। उसके नाम भेगी आवाज़ में किए गए शिकवे पे आंखें मूंद कर रह गए। अगर मैंने नहीं की तो कोशिश तुमने भी नहीं मेरा यकीन जीतने की। वो एक झटके से उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वा गया था। गलत कर रहे हो तुम मुस्तफ़ा। वो सिसकती हुई फर्श पे बैठी थी। तुम्हारी नज़रों में तो सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा ही गलत रहा है। मुस्तफ़ा कहते साथ ही वाशरूम में बंद हो गया था
اور وہ بیٹھی سسک رہی تھی, سلگ رہی تھی, پر کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی. صبری پریگننٹ ہے اور تم ہمیں ابھی 5 مہینے بعد بتا رہے ہو. اس کی امی خفا ہو رہی تھی. امی مجھے ابھی لگا کہ یہ صحیح ٹائم ہے, اس لیے ابھی بتا دیا. حیدر نے سنجیدگی سے کہا, بھلا یہ کیا بات ہوئی حیدر؟ ممی بھڑکی تھی. ہمیں دروف شاہ کو آگاہ کرنا تھا کہ وہ سب کے سامنے ایسے پریٹینڈ کرے کہ وہ پریگننٹ ہے. امی نے قدر نرمی سے کہا, ہاں تو اب بتا دیجئے. لاپرواہی کی حد تھی. ہاں آپ گھر جا کر پہلے اسے انفارم کرو. حیدر کی امی نے دھیرے سے مسکرا کر کہا. صبری جو کمرے میں تھی حیدر کی امی کی آوازیں سن کر باہر آئی تھی. حیدر کی امی نے جیسے اس کے بارش راپے کو دیکھا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. ماشاءاللہ میرا پوتا. وہ صبری کو گلے سے لگا گئی تھی. ان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے. کیسی ہیں آپ؟ صبر نے دھیرے سے مسکرا کر پوچھا. میں ٹھیک ہوں, تم کیسی ہو؟ انہوں نے بڑے ہی نرم چاشنی سے لہجے میں پوچھا. میں ٹھیک ہوں, وہ مسکرائی. حیدر نے اس صوفہ پہ آ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چلتی ہوئی صوفہ پہ آ کر بیٹھی. تمہارا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھلا پائیں گے. ان کا لہجہ تشکر آنا تھا. شاید آپ لوگوں پہ کیا یہ احسان میں بھی زندگی بھر بھلا نہ پاؤں. صبر نے سر جھکا نرم سے لہجہ میں کہا. حیدر کی امی نے اسے بغور تکا. تم ایک بہت بہادر لڑکی ہو. انہوں نے اس سے حقیقتاً ہمدردی ہوئی. وہ تمسکر سے تھی. حیدر نے اسے بغور تکا تھا. تم بے فکر ہو, میں تمہاری شادی خود ایک بہت اچھی جگہ کرواؤں گی. انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا. حیدر اپنی ماں کی بات پہ بے چین ہوا تھا اور صبری محض انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی. خواتین و حضرات, ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں. خدا حافظ.